محتشم سامعین و حاضرین، نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کے حکم سے تبلیغ کا آغاز فرما دیا۔ 3 سال خفیہ تبلیغ کا سلسلہ رہا، پھر یہ سلسلہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ حکم ہوا کہ اب چاہے مشرکین ہوں، کفار ہوں، کسی کو اچھا لگے برا لگے، آپ پیغام پہنچائیں۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچایا۔ صرف پیغام نہیں پہنچایا بلکہ دلائل دیے۔ آج ہم خاص طور پر ان دلائل کا ذکر کریں گے جو قرآن مجید فرقان حمید نے مشرکین اور کفار کو دیے، تو بڑے مضبوط دلائل ہیں۔ آج کے دور میں ہمارے ملک پاکستان میں الحاد تیزی سے پھیل رہا ہے، معاذ اللہ، تو ان دلائل پر غور و فکر کی بہت ساری ضرورت ہے۔ آج جو اعتراض ہو رہے ہیں، مشرکین کے بھی تقریباً ایسے اعتراض ہوتے تھے۔ وہ اعتراض کیا کرتے تھے، اچھا جب ہم مریں گے تو مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی مر جائے پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور تو کوئی بارگاہ ہی نہیں ہے جہاں ہم نے پیش ہونا، بس یہی زندگی ہے۔ انہیں بتایا جاتا کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا، وہ کہتے کیسے؟ جب ہم مریں گے تو ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا، تو جب اجزاء مٹی میں مل جائیں گے تو پھر وہ کیسے ان کو اکٹھا کیا جائے گا؟ تو اس طرح کی ان کی بہت ساری باتیں ہوتی، ان کو قرآن مجید فرقان حمید نے دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان دلائل میں ایک بہت بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، ہر چیز پر غور و فکر کا حکم ہے۔ فرمایا اچھا ذرا نگاہ اٹھاؤ، آسمانوں کو دیکھو اور غور کرو، اس میں تمہیں کوئی رخنا، کوئی عیب، کوئی خرابی نظر آتی ہے؟ یہ اس دور میں چیلنج کیا تھا۔ اس دور میں ہبل ٹیلیسکوپ تو نہیں تھا، جیمز ویب ٹیلیسکوپ بھی نہیں تھا، یہ 1400 سال پرانی بات ہے، لیکن ابھی چند برس پہلے کی بات ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو جب فوکس کیا اسپیس کے اس حصہ پر جہاں پر ناسا کا خیال تھا کہ یہ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، جب اس پر فوکس کیا تو اتنی کہکشائیں دریافت ہوئیں کہ ابھی تک ان پکچرز پر کام ہو رہا ہے۔ اب قرآن نے کس انداز میں اس چیز کو بیان کیا؟ یہ سورہ ملک شریف ہے، سنی اللہ کا قرآن۔ آج آیات زیادہ تلاوت ہوں گی اور آپ کا ذوق میں دیکھوں گا قرآن کریم سے کتنی محبت ہے۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ اے بندے، تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، بس تو نگاہ اٹھا کر دیکھ، کیا تجھے کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ دیکھ ذرا اوپر۔ اس وقت تو نہیں تھی ٹیلیسکوپس یہ ساری، اب تو ہیں نا۔ ابھی بھی قرآن کا چیلنج ہے، جس نے اس خلا کو، اس اسپیس کو، اس جہان کو، اس کائنات کو، ان کہکشاؤں کو بنایا ہے، وہ کہہ رہا ہے انسان دیکھ تو صحیح، غور کر، کوئی کمی، کوئی رخنا، کوئی ایسی شے تجھے نظر آتی ہے کہ تو کہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو غلط ہے؟ دیکھ، غور کر، تجھے رب کی تخلیق میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اچھا ایک بار تو یہ فرمایا نا کہ فرجع البصر هل ترى من فطور، تو دیکھ تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اس سے آگے پھر کیا فرمایا؟ پھر چیلنج والا انداز ہے، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھ، پہلے ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھا، چل اب جیمز ویب سے دیکھ، اس سے دوبارہ دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ، تیری نگاہ دیکھ دیکھ کر تھک جائے گی، پر رحمان کے بنائے میں تجھے کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ اچھا قرآن مجید کے دلائل پر آپ غور کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت دے، ہمارے دل کو اس کے لیے کھول دے۔ یقین کریں اتنے دلائل ہیں، کوئی ایتھیسٹ، کوئی دہریہ آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو پائے گا، اور ایسے دلائل نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو آپ کی کتاب میں لکھا ہے، عقلی دلائل اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اچھا غور تو کرو، ایک تو وہ جہان ہے نا، چلو زمین پر آ جاؤ، یہ جانوروں پر ہی غور کر لو، دیکھو جانور ہے، کھاتا کیا ہے؟ چارہ کھاتا ہے،
بھوسا کھاتا ہے، توڑی کھاتا ہے، ونڈا کھاتا ہے، اور دیتا کیا ہے؟ بہترین دودھ تمہیں دیتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، اس میں بھی غور و فکر ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ دیکھو ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں۔ غذا اندر گئی، جہاں گوبر بن رہا ہے، جہاں خون بن رہا ہے، اس کے درمیان سے تمہیں دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں نہ خون کی رنگت ہے، نہ گوبر کی بو ہے، خوشبودار لذیذ دودھ تمہیں پلایا جا رہا ہے، سائغا للشاربین، جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ مشرکین کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں جس رب کی طرف بلاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میدان محشر میں وہ اکٹھا کرے گا تو ہمارے تو اجزاء بکھر جائیں گے، مٹی میں جسم کے اجزاء مل جائیں گے، کوئی ذرہ کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کہاں چلا گیا، تو ہمارے اجزاء منتشر ہوں گے، تو وہ اجزاء جمع کیسے ہوں گے؟ اس آیت میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسے رب العالمین غذا کے مکس اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے، جیسے وہ ان مکس اجزاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے، اے انسان تیرے ذروں کو بھی ایسے ہی زمین کی تہوں سے نکال کر کھڑا کر دے گا۔ اچھا، علماء نے کئی انداز سے تفاسیر کی ہیں، صوفیاء کا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ صوفیاء نے یہاں پر اس مقام پر بڑی پیاری تفسیر کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اے انسان، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا ہے جس میں گوبر اور خون کی ذرہ بھر ملاوٹ نہیں ہے، تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریاکاری اور دکھلاوے کی ذرہ بھر ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ دیکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صداقت کی دلیل، قرآن کریم کی حقانیت کی دلیل، رب کے ہونے اور ایک ہونے کی دلیل اگر تم نے دیکھنی ہے تو ان مویشیوں پر غور کرو، یہی تمہیں مقام اور مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اچھا، یہ تو بہت بڑے بڑے سائز کے جانور ہیں، گائے، بھینس، اونٹنی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا کرو، ذرا شہد کی مکھی پر ہی غور کر لو۔ سورت کا نام ہے نحل، نحل کہتے ہیں مکھی کو، شہد کی مکھی کو۔ کیا ارشاد ہے؟ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ۔ اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اس کو بتا دیا تم نے گھر کہاں پہ بنانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شہد کی مکھی کا چھتا، اس کا گھر عام طور پر انسان کی پہنچ سے تھوڑا باہر ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، تو وہ نیچے بھی تو کہیں بنا سکتی ہے نا۔ اس کو کس نے بتایا کہ یہ انسان تیرا شہد نکالے گا، ذرا اوپر جا کے بنا۔ پھر آگے سنیے کیا اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم اور آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اب شہد کی مکھی چھتے سے اڑتی ہے، کبھی اس پودے سے رس چوستی ہے، کبھی وہاں سے، کوئی کڑوا ہے، کوئی پھیکا ہے، کوئی بدبودار ہے، کوئی خوشبودار ہے، مختلف جگہوں سے چوس کر دور دور جنگلوں میں پہنچتی ہے، اور پھر انہی راستوں پہ چلتے چلتے بغیر کسی سے پوچھے اپنے چھتے پر پہنچ جاتی ہے۔ بندے غور تو کر، یہ راستے کس نے یاد کروائے، یہ شہر کا چھتا کس نے اس کو بنانا سکھایا؟ غور کر لو کتنی اس پر بکس لکھی جا سکیں کہ شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے، ایسا چھتا انسان بنا ہی نہیں سکتا۔
پھر آگے کیا ارشاد ہے؟ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگ چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ سارا مرحلہ غور کر انسان، کیا غور کر؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں بھی غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا نشانیاں ہیں؟ بھئی شہد کی مکھی کو پتا ہے کون کون سے اجزاء میں نے اکٹھے کرنے ہیں، ہر چیز کو اٹھا کر نہیں لے جاتی، اس کو پتا ہے کہ یہ جز میں لوں گی تو اس سے شہد بنے گا۔ فرمایا ایک حقیر سی مخلوق، حقیر سی شہد کی مکھی، وہ جانتی ہے کن اجزاء کو اٹھا کر چھتے تک لانا ہے، تو رب العالمین کا فرشتہ نہیں جانتا ہے انسان تیرے اجزاء کو کہاں کہاں سے اٹھا کر واپس دوبارہ تیرے جسم تک لانا ہے؟ اس شہد کی مکھی پر غور کر، تجھے قرآن کی حقانیت کا پتہ چل جائے گا اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا یقین ہو جائے گا۔ ایک اور دلیل قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرمائی ہے، فرمایا زمین پر غور کرو، دیکھو اس زمین کو، بارش نہیں برسی تو زمین خشک ہو گئی، اب یہ جو زمین خشک ہے اس کو مردہ کہا گیا، بنجر زمین کو، فرمایا زمین خشک ہے، یہ مردہ ہے، اور جب بارش برستی ہے زمین سر سبز ہو جاتی ہے، یہ زمین کی زندگی ہے۔ سنیے سورہ حامیم السجدہ میں ارشاد ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہلہانے لگتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، بے شک جس نے اس کو زندہ کیا ہے، پانی سے اس زمین کو جس نے زندہ کیا ہے وہ ضرور مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، وجود انسانی خلا میں، اسپیس میں دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب تک پہنچنے کے لیے تمہارا اپنا وجود بھی کافی ہے۔ اپنے وجود پر، اپنے جسم پر، اپنی جان پر انسان اگر غور کرے تو یہ غور و فکر بھی اس کو رب کریم کا پتہ بتا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں ارشاد فرماتا ہے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زمین میں تو جو ہیں ہی، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے نفس میں، تمہارے جسموں میں، تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ غور نہیں کرتے؟ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 1000 کے لگ بھگ اگر ہوں تو کیا شکل ملتی ہے کسی کی؟ بنانے والا تو وہ ایک ہی ہے نا۔ ایک فیکٹری کی چیز تیار ہو تو ایک جیسی ہوتی ہے، کتنے بیٹھے ہیں، سب مختلف ہیں۔ ہم 1000 کے لگ بھگ اگر ہوں تو دنیا میں تو کھربوں انسان ہیں، کوئی ملتا ہے کسی کے ساتھ؟ سارے مختلف ہیں۔ ہاتھوں کی لکیریں کھربوں انسانوں کی مختلف ہیں، آنکھ کی پتلی ہر انسان کی مختلف ہے، ڈی این اے ہر انسان کا مختلف ہے۔ جڑواں بچوں کا ڈی این اے سیم ہو سکتا ہے،
ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کا ڈی این اے مختلف ہے اور زیادہ مختلف نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے اور ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، ہمارے ڈی این اے میں پتہ کتنا فرق ہے؟ 99.9%، بس اتنا فرق ہے، 99.9% فرق ہے۔ اور یہ ڈفرنس پھر کتنا، اس سے فرق کتنا آتا ہے، جینیاتی فرق کتنا آتا ہے، 6 ملین جینیاتی ڈفرنس آ جاتا ہے اس تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اب تھوڑی سی چیز میں نے آپ کو دے دی ہے، گوگل کر لیجئے گا۔ رب کریم فرماتا ہے انسان تو غور کر اپنے وجود پر، اپنے وجود پر غور کر۔ کھربوں انسان ہیں اور سارے مختلف ہیں، کوئی کسی کے ساتھ ملتا نہیں ہے، سب کا میں نے بار کوڈ سب سے ڈیفرنٹ رکھا ہے، الگ رکھا ہے۔ اور پتہ ہے میں نے کہاں تمہیں بنایا ہے، کہاں کس جگہ پر تمہیں یہ بنایا ہے؟ میں نے کتنے پردوں کے اندر، ماں کے رحم میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یہ صورت، یہ تصویر، یہ تخلیق اس اندھیرے کے اندر میں نے بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے سورہ آل عمران میں کیا حسین ارشاد ہے، اتنا خوبصورت، اتنا نفیس انسان کہ کھربوں انسان سارے مختلف ہیں، اور ان کو بنایا کہاں پر ہے؟ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری جیسی چاہے صورتیں بناتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ فرمایا انسان تجھے میں نے بنایا اور پھر سب کچھ تیرے لیے بنایا۔ ما فی الارض جمیعا، سارا انسان رب نے سب سے مختلف بنا کر، حسین ترین بنا کر، پھر فرمایا ما فی الارض جمیعا، یہ ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ اے انسان اپنی تخلیق پر غور کر، تجھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دلائل پر شک ہوتا ہے؟ جو قرآن میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر اترا ہے، اس کا ایک ایک لفظ تیرے لیے قابل غور ہے، غور کرتا جا، معرفت تجھے نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ ہم جو کھاتے ہیں نا جی، جو غذا ہم کھاتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے دلائل ہیں، اس میں بھی غور و فکر کا بہت سارا مقام ہے۔ سورہ عبس میں ارشاد ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا۔ انسان کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے۔ اے انسان غور کر، اپنے کھانے پر غور کر۔ صببنا الماء صبا، ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر کیا ہوا؟ ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اناج اگایا، وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہة وابا، اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور پھل اور گھاس۔ غور تو کر انسان، پانی تو ایک طرح کا ہی آتا ہے، بارش کا، نہروں کا، ندیوں کا پانی۔ زمین تو ایک جیسی ہی دکھتی ہے، کہیں پر انگور اگ رہا ہے، کہیں پر گھاس اگ رہی ہے، اور کہیں پر اجناس اگ رہی ہیں۔ اور پھر انگور بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، انار بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، آم بھی ایک طرح کے نہیں ہیں۔ زمین کے مختلف خطے ہیں، مختلف جگہ ہیں، اور ہر جگہ مختلف چیزیں ہیں، اور ہر جنس کی چیز میں مختلف ذائقے ہیں۔ ایک آم ہے نا، آم کی کتنی اقسام ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں، اور پھر ایک قسم کے آم کے درخت پر کئی طرح کے ذائقے آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان غور تو کر،
مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، لیکن دیکھ میں نے کیا کیا شگوفے کھلا دیے ہیں اور تیرے لیے کیا کیا بنا دیا ہے۔ اور پھر رب کریم فرماتا ہے تمہیں اس بات پر شک ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تمہیں کیسے پیدا کیا جائے گا؟ ارے یہ بھی تو دیکھو تمہیں پہلی بار کیسے بنایا ہے۔ تم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ جب تم پہلی بار بنے تھے تو تمہیں کہاں سے بنایا؟ خلق من ماء دافق، اچھل کر نکلنے والے پانی سے تمہیں پیدا کیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر قادر ہے۔ اے انسان، پہلی بار کوئی کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا، کاپی تو ہوتی رہتی ہے، جو پہلی بار ہوتی ہے مشکل تو وہ ہوتا ہے۔ تمہیں پہلی بار جب اس نے بنا دیا، اور بنایا بھی کس سے؟ پانی کی ایک بوند سے بنایا ہے۔ جو پانی کی بوند سے تمہیں پہلی بار بنا سکتا ہے، وہ مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن تمہیں زندہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ مضبوط دلائل تھے جن دلائل کا جواب کفار کے پاس نہیں تھا، مشرکین مکہ کے پاس نہیں تھا۔ کوشش کیجئے کہ ان دلائل کو یاد کرنے کی۔ یہ دلائل ہمیں یاد ہے، فیس بک پر یہ لائیو پڑا ہوگا، وہاں سے مل جائے گا، یوٹیوب پر بھی چند دنوں کے بعد بیان آ جائے گا۔ تو ان دلائل کو سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے، آج کے دور میں شدید ضرورت ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے کیا انسان، تمہیں میں نے اچھلتے کودتے پانی کی بوند سے بنایا ہے، تو جب ایک بار بنا لیا تو دوبارہ بھی میں پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ دلائل ایسے تھے، یہ دلائل اتنے سٹرونگ تھے کہ مشرکین مکہ ان کے سامنے عاجز آ گئے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے مشرکین آ کے کئی بار سوالات کرتے۔ ایک بار تو ایسا بھی حضور کے سامنے تابڑتوڑ سوالات ہوئے تو حضور نے صرف سورہ حامیم کی چند آیات کی تلاوت کی، ولید مبہوت ہو کے اٹھ کر چلا گیا۔ ایسے مضبوط دلائل تھے، دلائل کا جواب نہیں تھا۔ تو جب دلیل کا جواب نہیں ہوتا نا، تو پھر یا تو لڑائی ہوتی ہے یا پھر روند بولا جاتا ہے، یہی ہوتا ہے۔ اب ان کے پاس مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دلائل کے جواب نہ تھے، لیکن ان دلائل کے سامنے وہ جھکنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ ظلم کا آغاز ہوا۔ جس درجے کا مسلمان کا سٹیٹس ہوتا، طاقت ہوتی، اس اعتبار سے، اس طرح سے اس پر ظلم کیا جاتا۔ کوئی امیر ہے تو اس اعتبار سے، کوئی سردار ہے تو اس اعتبار سے اس کو ستایا جاتا۔ اور جو بیچارے غریب تھے، مظلوم تھے، پہلے ہی جو غلام تھے، ان کے ساتھ جو مظالم ہوئے ان کی تو داستانیں ہی بڑی طویل ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان آپ نے بچپن سے سنی ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دور دیکھا ہے۔ حضرت بلال مدینہ منورہ میں ہے نا، حضرت بلال آتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں سیدنا بلال، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ حضرت حسان کہتے ہیں آج سب ان کو سیدنا کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں۔ میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب مشرکین کے اوباش لڑکے حضرت بلال کے گرے میں رسہ ڈال کر ان کو نوکیلے پتھروں پر کھینچتے تھے، ان کو رگڑتے تھے، جسم سے لہو بہہ رہا ہوتا تھا اور احد احد کی صدائیں زبان سے بلند ہو رہی ہوتی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ بلال کو جا کے کہو نعرہ نہ لگایا کر، ان کو عہد عہد نہ کہا کر۔ وہ ظالم کبھی منہ پہ کوڑے مارتا، کبھی جوتے مارتا، کبھی پتھر مارتا، کبھی پتھروں پر گھسیٹتا، اور کبھی گرم کر کے پتھر یا کوئلے ان کے اوپر آپ کو لٹایا کرتا تھا۔ آپ لیٹے رہتے، آپ کے جسم سے چربی گر گر کے ان کوئلوں پر پڑتی رہتی۔ یہ حضرت خباب کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا۔ حضرت خباب کے پیچھے جو آپ کی پیچھے کمر تھی وہ ساری سفید داغوں کے ساتھ بھری ہوئی تھی۔ وہ جس مالکہ کے غلام تھے وہ آپ کو کوئلوں پر لٹا دیا کرتی تھی۔ تو یہ مظالم ہوتے۔ حضرت بلال کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا تو نعرہ لگائی نہ کر، تو نہ احد احد کہا کر۔ احد کا مطلب کیا؟ بس میرا اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو مصطفیٰ نے کہا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بالکل مصطفیٰ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہ کہا کر، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے نہیں کہتا۔ لیکن پھر اگلے دن حضور کا گزر ہوا تو دیکھا وہی کوڑے مار رہا ہے اور پھر بلال احد احد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہتے تھے ان کو خرید کر کوئی آزاد کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں گیا بلال کے پاس، میں نے کئی بار کہا یار تو نعرے نہ لگا کر، وہ کہتے ہیں نہیں، کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ جسم سے جان نکل جائے گی، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں۔
حضور عاشق مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر سحری کے وقت کتنی دیر اس شعر کا تکرار کرتے رہتے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی رہتی تھی۔ یہ عشاقان رسول کا وظیفہ ہے یہ شعر، چاہیں کہ پڑھنا؟ مل کر پڑھ لیجئے گا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں بلال نعرے نہ لگایا کر، وہ کہتے کیا ہوگا، جان چلی جائے گی، ایک جان کیا ہے، لاکھوں جانیں بھی حضور پر وار دوں تو کوئی گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوتا محبت کا، تو وہ تو اپنی ہر شے حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اسی لیے اتنے اونچے مقام نصیب ہوئے۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں نے بڑے کٹھن حالات کو دیکھا ہے، بڑی مشکلات کو دیکھا ہے، لیکن پھر بھی اسلام پر ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی دین پر چلنا بڑا مشکل ہے جی، اوئے ہوئے بہت مشکل ہے جی، ہمارے لیے بھی دین پر چلنا مشکل ہے۔ کبھی کسی نے کہا بھی مسجد میں جاتے ہو یہ برا آدمی ہے، سارے تعریف ہی کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ مسجد میں گئے ہیں، حضور کے میلاد کے لیے گئے ہیں، ذکر پاک کے لیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں کبھی جا کے دیکھیں، وہاں سے ذرا معلومات لے کر دیکھیں کیا حالات ہوتے ہیں۔ یا تحریک پاکستان کے آپ ذرا تھوڑے سے ادوار کو پڑھ لیں، کیا حالات تھے۔ اچھا یہ تو قریب کی باتیں، جن صحابہ کی ہم باتیں پڑھ رہے ہیں ان کے حالات کو اگر آپ دیکھ لیں، ایک احد کا نعرہ لگانے پر کیسے کوڑے پڑتے تھے، مشکل تو ان کے لیے تھا، مشکل تو کربلا والوں کے لیے تھا، لیکن انہیں مشکل نہیں لگا تھا، ان کے لیے آسان تھا، انہوں نے جام شہادت کو بڑا آسانی سے پی لیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔